دوستو، ایک عورت کے ساتھ اس کے پالتو گھوڑے نے ایسی کیا حرکت کر دی کہ پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ کیا اس عورت نے گھوڑے کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر رکھے تھے؟ آج ہم آپ کو اسی عورت اور اس کے پالتو گھوڑے کا واقعہ سنائیں گے، مگر آپ سے گزارش ہے کہ واقعہ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں جانور پالنا ایک عام مشغلہ ہے۔ بھارت میں پالتو جانوروں کے طور پر زیادہ تر گدھے اور کتے اور بلی اور بکریوں کو پالا جاتا ہے، جبکہ زیادہ تر بھارتی گھوڑے پالنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ تاہم اس شوق کو پورا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک عورت نے جب گھوڑا پالا تو اس کے ساتھ ایک حیران کن واقعہ پیش آیا جس نے پورے گاؤں والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ یہ واقعہ بھارت کے جنوبی مشرقی ریاست میں پیش آیا، جہاں بھاٹیا چارن نامی ایک عورت رہا کرتی تھی جس کی عمر 28 سال بتائی جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب بھارت پر انگریز حکومت کیا کرتے تھے، جبکہ انگریزوں نے ریاست کے انتظامی امور یہاں کے راجا کے حوالے کر رکھے تھے۔ ریاست کے راجا سخت گیر انسان تھے اور اکثر اوقات اپنی ہی رعایا پر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ راجا نے شکار کا پروگرام بنایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے گاؤں بھر سے گھوڑے منگوائے۔ خوب تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد راجا کے آدمیوں نے بھاٹیا چارن نامی عورت کا گھوڑا منتخب کر دیا اور اسے راجا کے حضور پیش کر کے کہا کہ مہاراج، یہ گھوڑا انتہائی عمدہ نسل کا ہے کیونکہ اس کی تربیت بہت اچھی طریقے سے کی گئی ہے۔ راجا نے جب گھوڑے کی تعریف سنی تو سواری کر کے گھوڑے کی صلاحیت کو جاننا چاہا۔ سواری کرنے کے بعد ریاست کے راجا نے اس گھوڑے کے گن گانے لگا۔ اس نے بھاٹیا چارن نامی عورت سے کہا کہ وہ یہ گھوڑا اسے بیچ دے اور اس کے بدلے وہ اسے منہ مانگی قیمت ادا کرے گا، مگر وہ عورت نہ مانی اور اس نے ریاست کے راجا سے کہا کہ یہ گھوڑا اتنا قیمتی ہے کہ تم ساری ریاست دے کر بھی اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جواب سن کر تمام درباری اور خود راجا بھی حیران رہ گیا۔ راجا نے بھاٹیا چارن عورت سے پوچھا کہ بتاؤ، اس گھوڑے میں ایسی کیا خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے تم ان کی قیمت اتنی زیادہ بتا رہے ہو؟ جس پر بھاٹیا چارن نے راجا سے کہا کہ وہ اپنی پالتو گھوڑے کا راز کسی کو بھی نہیں بتا سکتی۔ پیارے دوستو، ایک لمبی گفتگو کرنے کے بعد جب راجا نے دیکھا کہ بھاٹیا چارن گھوڑا بیچنے پر رضامند نہیں ہے تو بس اس نے بھاٹیا چارن سے اس کا گھوڑا ادھار مانگ لیا اور کہنے لگا کہ ہم شکار کرنے کے بعد یہ گھوڑا اسی حالت میں تمہیں واپس کر دیں گے، کیونکہ یہ گھوڑا واقعی میں ہمیں بہت پسند آیا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر ہم شکار کھیلے۔ بھاٹیا چارن نے راجا کی بات سنی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے، میرے گھوڑے کو شاہی گھوڑے کا خطاب دینا ہوگا۔ اس کی دیکھ بھال پر آنے والا ماہانہ خرچ اگلے 1 سال تک ادا کرنا ہوگا۔ راجا اور اس کے وزراء نے جب یہ انوکھی شرط سنی تو حیران ہو گئے اور مشاورت کے بعد راجا نے بھاٹیا چارن نامی عورت کی شرط منظور کر لی کہ شکار سے واپس آنے کے بعد اس شرط پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا، جس کے بعد بھاٹیا چارن نے راجا کو اپنی قیمتی گھوڑا دے دیا۔ راجا اسے لے کر مقررہ دن شکار کرنے جنگل پہنچا۔ اس نے گھوڑے کو روکنے کی کوشش کی تو گھوڑا نہ رکا اور جنگل کے ایک گھنے حصے کی طرف دوڑتا ہوا چلا گیا۔ سپاہی اور محافظ بھی حیران تھے کہ اس سے پہلے تو راجا نے اتنے گھنے جنگل میں جا کر کبھی شکار نہیں کیا۔ خیر، وہ بھی راجا کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ وہ گھوڑا کافی دیر تک دوڑتا رہا، انہیں جنگل کے ایسے حصے میں لے گیا جس سے کوئی اور واقف نہ تھا۔ یہاں شکار کے لیے بہت زیادہ پرندے اور جانور تھے، طرح طرح کے جنگلی پھل بھی تھے اور میٹھے پانی کے چشمے بھی بہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر راجا بہت خوش ہوا اور جی بھر کر شکار کیا، جنگلی پھل کھائے، میٹھا پانی پیا اور واپس چل پڑا۔ پیارے دوستو، محل واپس پہنچ کر وہ کافی زیادہ متاثر ہوا۔ گھوڑے نے راجا کی منشا کے عین مطابق کام کیا تھا اور اسے جنگل کے اس حصے میں لے گیا جہاں راجا کا من پسند شکار بڑی تعداد میں موجود تھا۔ اب راجا کو بھاٹیا چارن کی بات پر یقین ہونے لگا کہ اس کا گھوڑا واقعی بہت قیمتی ہے۔ وہ جان چکا تھا کہ کوئی تو ایسا راز ہے کہ جس کی وجہ سے بھاٹیا چارن نے گھوڑے بیچنے سے انکار کر دیا۔
صبح ہوتے ہی راجا نے اپنے خاص سپاہی طلب کیے اور انہیں حکم دیا اور کہا کہ وہ بھاٹیا چارن اور اس کے پورے اسرار گھوڑے کا راز جاننے کی کوشش کریں۔ اب راجا کے سپاہی بھاٹیا چارن کے گھر کے قریب گھات لگا کر بیٹھ گئے اور اس پر نظر رکھی جانے لگی۔ کچھ دنوں کے چھان بین کے بعد انہوں نے نوٹ کیا کہ صبح سویرے روشنی پھوٹتے ہی بھاٹیا چارن گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی جانب جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں جب وہ واپس آتی ہے تو ان کے ہاتھوں میں پھولوں سے بھرے ہوئے ٹوکرے ہوتے ہیں۔ وہ انہیں گاؤں کے بازار میں بیچ کر اچھی خاصی رقم کما لیتے ہیں، جبکہ راجا کے سپاہیوں نے نوٹ کیا کہ کبھی کبھار پھولوں کے بجائے بھاٹیا چارن جنگل سے کوئی جنگلی جانور بھی شکار کر لاتے ہیں اور اسے بیچ کر کے اچھی رقم حاصل کر لیتے ہیں۔ راجا کے سپاہیوں نے جو کچھ نوٹ کیا تھا وہ آ کر راجا کو بتا دیا، جن پر راجا حیران رہ گیا۔ اس نے بھاٹیا چارن کو دربار میں طلب کیا اور اس کی وجہ دریافت فرمائی۔ اس پر بھاٹیا چارن نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی جانوروں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور جہاں کوئی بھوکا جانور دیکھی تو بس کھانا کھلا دیا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ اس کی جوانی تک جاتا رہا اور ایک بار وہ جنگل سے گزر رہی تھی تو ایک بزرگ نے اسے یہ گھوڑا دیا اور کہا کہ اسے رکھ لو، یہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ تب سے گھوڑا اسی جنگل سے پھل اور گوشت لا کر دیتا ہے اور وہ اسے بیچ کر کے اچھے خاصے پیسے کما لیتی ہے۔ دوستو، راجا اور اس کے درباری یہ سن کر دنگ رہ گئے۔ کوئی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر راجا نے اسی گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کیا تھا۔ وہ قائل ہو چکا تھا کہ واقعی بھاٹیا چارن کا گھوڑا بہت خاص گھوڑا ہے، اس لیے اس نے اس گھوڑے کو شاہی گھوڑے کا خطاب بھی دے دیا اور ماہانہ خرچ بھی مقرر کر دیا۔ تاہم چند درباری اور گھوڑے والے جو بھاٹیا چارن سے حسد کرتے تھے، انہوں نے الزام عائد کیا کہ بھاٹیا چارن اپنے پالتو گھوڑے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رکھے ہیں اور اس کی تکمیل کے لیے وہ صبح صبح جنگل میں جاتی ہے تاکہ اسے شرمناک حرکتیں کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے۔ لیکن ریاست کا راجا نہ مانا، کیونکہ اس کے دل میں بھاٹیا چارن اور اس کے گھوڑے کے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی۔ دراصل بھاٹیا چارن کو یہ معجزاتی گھوڑا جانوروں سے پیار کرنے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے پر کسی بزرگ نے عطا کیا تھا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو جانوروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ دین اسلام میں بھی جانوروں اور پرندوں سے پیار کرنے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلام کے مطابق تم میں بہترین وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ مسلمان اللہ کی ہر مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے، کیونکہ اسلام تو سراسر امن، سلامتی اور خیر خواہی کا مذہب حق ہے اور یہ سب سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام نے تو اپنے پیروکاروں کو جانوروں سے بھی حسن سلوک کرنے کا درس دیا ہے اور ان پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت سعید بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ تھا، وہ چند نوجوانوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک مرغی باندھ رکھی تھی اور اس پر تیر سے نشانہ بازی کر رہے تھے۔ جب ابن عمر کو دیکھا تو بھاگ گئے۔ اس وقت ابن عمر نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جانوروں کے آرام کا خیال رکھنے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ شادابی کے زمانے میں سفر کرو تو اونٹوں کو زمین کی سرسبزی سے فائدہ اٹھانے دو، اور اگر تم قحط کے زمانے میں سفر کرو تو انہیں تیزی کے ساتھ چلاؤ۔ پیارے دوستو، ایسے ہیں اسلام کی تعلیمات اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔